بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ کہف کے بعد سورہ مریم ہے، اور سورہ مریم کا ایک نام سورہ کاف ہا یا عین صاد بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ سورت جو ہے وہ بالاتفاق مکی ہے، اور بعض واقعات سے ہم کچھ نہ کچھ اندازہ اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ یہ مکہ میں بھی کس سال میں نازل ہوئی ہے، مکہ میں بھی اس کا جو نزول کا جو سال ہے وہ کون سا ہے۔ اس سورت کا سورہ کہف کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ بعض اولیاء پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ کہف کے اندر جو ہے وہ اتخاذ ولد کے عقیدے پر رد ہوا تھا، اتخاذ ولد کے عقیدے پر رد ہوا تھا۔ سورہ کہف کے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ اتخاذ ولد کے عقیدے پر جو ہے وہ سخت وعید جو ہے وہ ذکر ہوگی۔ یہاں پر آگے جا کر آ جائے گا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اتخاذ ولد کا جو عقیدہ ہے اس پر وعید کا تذکرہ ہوگا۔ تو اور بھی کچھ تعلق جو ہے وہ دونوں صورتوں کے درمیان ہے جس کا تذکرہ ہو گیا تھا۔ باقی اس صورت کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اس میں عمومی جس طرح مکی صورتیں ہیں تو مکی صورتوں والے مضامین اس صورت کے اندر بھی ہیں، اور ایک چیز جو کہ اس صورت کے مضامین کے اندر غالب ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ جو ہے وہ اس صورت کے اندر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی اس صورت کے مضامین کے خلاصے کی بات جو ہے وہ پچھلی دفعہ میرا خیال ہے رہ گئی تھی۔ تو اس صورت میں 3 حصے ہیں، اور جو پہلا حصہ ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے۔ اور اس حصے کے اندر انبیاء کی عبدیت کا تذکرہ ہے، اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں، انبیاء جو ہے وہ معبود نہیں ہوتے۔ اور بعض ایسے انبیاء کے جن سے خرق عادت واقعات جو ہے وہ صادر ہوئے، یا بعض ایسے اولیاء کے جن سے خرق عادت واقعات جو ہے وہ صادر ہوئے، ان کا تذکرہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ باوجود اس کے کہ ان سے اس طرح کے واقعات صادر ہوئے، باوجود اس کے کہ ان انبیاء سے بعض جو ہے وہ خرق عادت واقعات ظاہر ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ رب العزت ہی کے محتاج تھے، وہ معبود نہیں تھے۔ اس بات کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کاف ہا یا عین صاد، ان کلمات کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور ان سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بعض علماء ان کے معنی یا ان سے مراد کیا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن
زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ انسان اس کی مراد کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ البتہ بعض علماء جو کہ اس سے ان کے معنی کو ذکر کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے یا اس سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے، تو یہ کوئی ایسی ممنوع بات بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ممنوع چیز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سارے صحابہ سے بھی اس طرح کے اقوال منقول ہیں، صحابہ سے بہت سارے اس طرح کے اقوال منقول ہیں، جس میں وہ خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں وہ یہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو سورت کے شروع میں آنے والے حروف مقطعات ہیں، ان کا سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ راسخون فی العلم تھے، اگر وہ لوگ اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے قرآن مجید کے فہم کی بنیاد پر اس طرح کی بات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن تاہم ان کا معنی جو ہے وہ یا اس سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ پہلی آیت ہی کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک جو برگزیدہ پیغمبر ہیں زکریا، ان کی عبدیت کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، اور مراد یہی ہے کہ اشارہ اسی طرف ہے کہ اس صورت میں مقصد ہی یہ ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ انبیاء جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے بندے ہوتے ہیں۔ ذکر رحمت ربی کا، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زکریا کو جو چیز عنایت کی ہے وہ اپنے خالص اپنے فضل سے عنایت کی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے مجبور تھا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اللہ رب العزت کی سراسر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، ٹھیک ہے۔ تو ذکر رحمت ربی کا، اور کس پر ہے یہ رحمت، کس پر کی ہے؟ عبدہ، اپنے عبد پر۔ تو اس میں یہ پتہ چل گیا کہ جو زکریا ہیں وہ اللہ رب العزت کے عبد ہیں، وہ باوجود اپنی جلالت قدر کے اور باوجود خرق عادت واقعات کے ان سے ظاہر ہونے کے باوجود اس کے کہ بڑھاپے میں ان کی جو ہے وہ اولاد ہوئی ہے، اس سے ان کی عبودیت جو ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑ گیا، بلکہ وہ پہلے بھی عبد تھے اور اب بھی عبد ہیں۔ اذ نادى ذکر رحمت ربک عبدہ، آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے بندے پر، اور وہ بندہ کون ہے؟ زکریا، جو زکریا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور یہ جو ہے یہ رحمت کس وقت اللہ رب العزت نے کی ہے؟ اس وقت کہ جب اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو نداء خفیا، پوشیدہ آواز میں پکارنا، پوشیدہ آواز میں پکارنا، یعنی کہ اس سے مراد وہ دعا ہے جو کہ چپکے چپکے دعا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذکر اللہ تعالیٰ کو ہاں جی، کیا سبب ہے؟ خلوت میں دعا، ہاں، اللہ رب العزت سے مناجات کرنا، اس سے اسے پکارنا، اس سے دعا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ وہ دعا جو کہ چپکے چپکے کی جائے، آہستہ آواز میں کی جائے، جس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہ سن رہا ہو۔ سورۃ الاعراف نکالیے ذرا، سورۃ الاعراف نکالیے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 55۔ فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، پکارو اپنے رب کو تضرعا، عاجزی کرتے ہوئے، تضرعا عاجزی کرتے ہوئے، اور وخفیہ، اور چپکے سے، چپکے چپکے پکارو اپنے رب کو۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مصداق ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیہ، یہ اس اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسی کا مصداق ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چپکے سے پکارا، دعا کی۔ اب دعا جو ہے وہ یہ دعا کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دعا چپکے سے کی، باقی دعا کا کانٹینٹ کیا ہے وہ یہ ہے، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بعض جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، یا وہ ایسا کہنا چاہیے کہ وہ تصوف جو کہ بگڑا ہوا تصوف ہے، وہ تصوف جو کہ بگڑا ہوا تصوف ہے،
اس کے اندر نا بڑی عجیب و غریب قسم کی بعض دفعہ باتیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے حال کی خبر دینا جو ہے نا، یہ گویا کہ یہ کوئی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب، گویا کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حال کو جانتا نہیں ہے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کیا آپ اس کو یاد کروا رہے ہیں جو بھول گیا ہے، یا آپ اس کو اپنے حال کی خبر دے رہے ہیں جو جانتا نہیں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ آپ کے حال کو بھولا بھی نہیں ہے اور آپ کے حال سے وہ غافل بھی نہیں ہے، تو آپ کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے فقر کو، اپنے عجز کو کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ واقعتاً اس کو تو پتہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھول گیا ہے؟ نہیں جی، بالکل بھولا نہیں ہے. تو پھر آپ اس سے کیوں دعا کر رہے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی سر آ گئی. سر آگے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ نا اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے خود ساختہ دعائیں بناتے ہیں، دعائیں اور اذکار جو ہے نا وغیرہ وہ بناتے ہیں. یعنی کہ خود سے دعا کرنا یا ذکر کرنا یہ کوئی بذات خود ممنوع نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذکر یا وہ دعا جو کہ کسی نے بنائی ہوتی ہے، کسی کے الفاظ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ شرعاً درست نہیں ہوتی، جو چیزیں شرعاً درست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اذکار اور اس طرح کی دعاؤں کے اندر پھر اس طرح کی بعض جو ہے نا وہ خرابیاں آ جاتی ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے، مطلب یہ بات ویسے تو کتاب و سنت کے اندر، انبیاء کی دعاؤں کے اندر، مسنون دعاؤں کے اندر بہت زیادہ یہ چیز ہے. مطلب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کے دلائل کچھ کم ہو. لیکن یہاں پر دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں زکریا، اب یہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت انبیاء سے بڑھ کر کس کو ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ انبیاء سے زیادہ کس کو آ سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اپنی حالت کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، اپنے عجز کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت کو بیان کرنا، یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ میرے حال کا پتہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا رب انی وہن العظم منی، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری کیفیت یہ ہے کہ میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، اور واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ پورے کا پورا سفید ہو گیا ہے، شعلہ مار گیا ہے. یعنی کہ مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر جو ہے وہ سفید ہو گیا ہے، چمکنے لگ گیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز کا وسیلہ دینا ہے، اپنے فقر کا، اپنی کمزوری کا وسیلہ دینا ہے کہ میں جو ہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. تو ظاہر ہے کہ جیسا انسان جوانی کے اندر اس کے اندر قوا اس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، بڑھاپے میں انسان کے اندر وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ظاہری کمزوری ہے، اس کا بھی اللہ رب العزت کے سامنے وسیلہ دیا جا سکتا ہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سابقہ نعمتوں کا وسیلہ دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی سابقہ نعمتوں کا وسیلہ دینا کہ اللہ تو نے پہلے میرے ساتھ جو پہلے معاملہ کیا، وہ اس کا جو ہے وہ اس کا بھی میں تجھے وسیلہ دیتا ہوں. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور اے میرے رب، میں کبھی بھی تجھ سے مانگ کر بدبخت نہیں رہا، تجھ سے مانگ کر میں کبھی بھی محروم نہیں رہا. اس سے پہلے بھی کبھی تو نے میری دعا کے بعد جو ہے وہ کبھی تو نے مجھے شقی نہیں رہنے دیا. ولم اکم بدعائک ربی شقیہ. تو اللہ تعالیٰ کا جو انسان کے ساتھ کیا ہوا معاملہ ہوتا ہے، پہلے ماضی میں اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ کیا ہوا جو معاملہ ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دعا کے اندر وسیلہ دیا جا سکتا ہے، بلکہ دیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرمایا ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اللہ اکبر کبیرہ. یہ شقیہ جو ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ حروف اصلی کیا ہیں شقیہ اس کے؟ شین کاف یا شین قاف یا. نہیں، شین قاف واو. ٹھیک ہے. بہرحال پھر بھی چیک یہ کریں
چیک کریں کہ اس کے کیا حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں تو شین قاف واو ہیں، کیونکہ شقاوت مصدر ہوتا ہے. شقاوت، شقاوت جس طرح قساوت قلبی ہوتا ہے، اسی طرح شقاوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تعلیل ہوئی بھی ہے، ورنہ اس کا جو مادہ ہے وہ شین قاف واو ہی ہے. ولم اکم بدعائک ربی شقیا. وان، اب یہ مزید جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اپنے خوف کا اظہار کر رہے ہیں. وانی خفت الموالی من ورائی، میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، من ورائی اپنے بعد، اس بارے میں کہ وہ میرے جو دینی ورثہ ہے، آل یعقوب کا جو دینی ورثہ ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. وہ جو معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری ہے جو میں نبھا رہا ہوں، یہ اس ذمہ داری کو وہ لوگ نبھا نہیں سکیں گے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، ظاہری اعتبار سے بھی جو ہے وہ میری بیوی بالکل بانجھ ہو چکی ہے. میری اپنی کیفیت یہ ہے کہ میں شیخ فانی ہوں، جس طرح کے اوپر ذکر ہوا. شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں جو بالکل یعنی کہ اس کے اعضاء جواب دے گئے ہوتے ہیں. اور وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور بیوی بھی میری بانجھ ہے. یعنی کہ یہ یہاں پر جو ہے وہ اولاد کے اسباب میں سے کوئی ایک سبب بھی موجود نہیں ہے. یعنی کہ یا تو یہ ہو کہ چلو اگرچہ دونوں بوڑھے ہو گئے ہیں بہت زیادہ، لیکن خاتون جو ہے اس کے اندر اولاد کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یا پھر خاتون جو ہے وہ بانجھ ہے لیکن چلو مرد کے اندر جو ہے وہ کوئی صلاحیت موجود ہے. نہیں، یہاں پر سارے کے سارے اسباب، ظاہری جو اسباب ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. وکانت امرأتی عاقرا، اب یہ ساری کیفیت جب بیان کر دی تو پھر کہا فہب لی من لدنک ولیا، اے اللہ آپ اپنی جانب سے مجھے ایک ولی اور جو ہے وہ وارث عطا کر دیجئے، وارث مجھے بخش دیجئے اپنی جناب سے. ایسا وارث کہ یریثنی، جو میرا وارث بنے، میرے علم کا وارث بنے، ویرث من آل یعقوب، اور آل یعقوب کی جو میراث ہے اس کا وارث بنے. مراد کیا ہے؟ مراد وہ نبوت ہے، مراد وہ کار نبوت ہے، اس کا وارث بنے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، اور اے اللہ آپ اس کو جو ہے وہ کیا بنا دیجئے؟ رضیا، اپنا پسندیدہ بنا دیجئے، اس کو جو ہے وہ پسندیدہ بنا دیجئے. یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا. یا زکریا، اب اللہ رب الاجابت دعا کا تذکرہ ہے، اجابت دعا کا تذکرہ ہے. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک. اب یہ ساری کی ساری جو زکریا کی دعا ہے، یہ اس کے اندر وہ چیز جو ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ان کی عبدیت کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، ان کی عبدیت کا. اب یہ اس پوری دعا کے اندر جو ہے وہ دعا بذات خود عبدیت کا اظہار ہے. دوسرا پھر دعا کے اندر جو انہوں نے دعا کا جو کنٹینٹ ہے، جو انہوں نے مانگا ہے، جو وسیلے دیے ہیں، وہ ان کے اندر بھی عبدیت کا اظہار ہے. ظاہر ہے کہ جو بڑھاپے کا جو بڑھاپا طاری ہو گیا ان پر، یا ان کی کمزوری ہے، یا جو ہے وہ ان کا خوف کھانا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معبود نہیں ہے. اللہ اکبر. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک ایسے بیٹے کی کہ اسمہ یحییٰ، کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی اور کو اس کا ہم نام نہیں بنایا ہے، ہم نے اس سے پہلے کسی اور کو اس کا ہم نام نہیں بنایا ہے. یحییٰ، اسمہ یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے کسی کو اس کا ہم نام نہیں بنایا ہے. اب زکریا جو ہیں وہ یا تو اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ازراہ تعجب، کیونکہ عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے، تو انہوں نے تعجب جو ہے وہ تعجب کا اظہار کیا. یہ تعجب اللہ تعالیٰ کی قدرت میں تعجب نہیں ہے، یہ یا تو اس کی کیفیت کے بارے میں سوال ہے، یا پھر یہ سوال ہے کہ یا اسی لیے ہے کیونکہ عادتاً اس طرح جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ آخر اس کی کیا صورت ہوگی، یہ معاملہ ہوگا لیکن یہ ہوگا کیسے. اسی لیے فرمایا شیخ صاحب یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بشریت
کا تقاضا یہ تعجب کرنا؟ مطلب سمجھ نہیں آئی مجھے، پلیز کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ ایک جو بشر ہے وہ ایک انسان جو ہے بشر ہونے کے ناطے وہ اس طرح کی جو خرق عادت ہے اس پہ تو تعجب کرے گا۔ بالکل ظاہر ہے، بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ باقی ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو یقین ہے، یقین اس کے بھی مراتب ہوتے ہیں، یقین کے بھی مراتب ہوتے ہیں۔ اب اگر زکریا جو ہیں وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک ہوتا، نعوذ باللہ یہ ممکن نہیں ہے، ظاہر ہے انبیاء کے حق میں، اولیاء کے حق میں یہ ممکن نہیں ہے، تو انبیاء کے حق میں تو یہ بالکل ہی محال ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ان کا دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، یہ بذات خود اس بات کی علامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کوئی ایسا نہیں ہے، مطلب آپ اللہ رب العزت سے ایک چیز مانگ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں کہ لم اکم بدعائک رب شقیہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اب جب دعا قبول ہو گئی تو اب وہ جب اپنے ظاہری اسباب کی طرف دیکھتے ہیں کہ عادتاً اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے اولاد دیتا ہے، اب وہ ظاہری اسباب بالکل مفقود ہیں، تو یہ تعجب کا اظہار تو انسان ہونے کے ناطے بالکل انسان سے ہوتا ہے کہ بھائی پھر یہ اس کی صورت کیا ہوگی، کس طرح جو ہے یہ اصل میں یہاں پر جو ہے وہ نفس جو دعا ہے اس کے بارے میں بات نہیں، یہاں پر کیفیت کے بارے میں تعجب ہے نا، کیفیت اس کی کیا ہوگی۔ تو فرمایا کہ یا زکریا قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے اللہ، اے میرے رب، اللہ اکبر کبیر، قال رب انا یکون لی غلام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو حروف ندا ہیں، حروف ندا کون کون سے ہوتے ہیں ان کے ذریعے پکارا جائے جن کے ذریعے پکارا جائے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے یا ہے، یا، ایا اور حمزہ اور ای، ٹھیک ہے، یا ایا حیا اور ای، یہ حروف ندا ہیں۔ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو کہ بعید کے لیے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو قریب کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے یا جو حرف ندا ہے وہ بعید کے لیے ہے، اصل میں بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو حذف کر دیا جائے یا دوسرے حروف ندا میں سے کسی کو استعمال کیا جائے تو وہ قریب کے لیے ہوتا ہے، قریب کے لیے۔ تو اسی لیے اگر سر آپ یا تو مخاطب جی سر یا تو مخاطب کے لیے نہیں ہوگا، مطلب کہ قریب کے لیے نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئی یہ بات۔ نہیں، یا جو ہے یہ بعید کے لیے ہوتا ہے، یا جی جی ٹھیک۔ جو ہے یہ بعید کے لیے ہوتا ہے۔ اب اصل جو ہے اس کے اندر یہ ہے، اسی لیے انبیاء سر کی حروف جو ندا ایک دفعہ جی 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 ریپیٹ کر دیں سر۔ حروف ندا آپ نحو کی کتاب میں دیکھیں، وہاں پر انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، نحو کی جی کتاب آپ ٹھیک لوگ پڑھ رہے ہیں جی کوئی؟ جی سر۔ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ سر قواعد النحو، قواعد النحو، اس کے قواعد اندر آپ، النحو ہاں جی اس کے اندر آپ دیکھیں حروف ندا کا وہ نکالیں چیپٹر، اور اس کے اندر انشاءاللہ دیکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب اس طرح دیکھیں گی تو آپ کو بھولے جی گا نہیں جی سر۔ انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ اکثر انبیاء کی دعائیں، اکثر نہیں بلکہ تمام انبیاء کی دعاؤں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ آپ کو یا ربی نہیں ملے گا، یا ربی نہیں ملے گا، یہ یعنی کہ گویا کہ داعی جو ہے جب دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس کرتے ہوئے اس کو پکار رہا ہو، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے کہ وہ میری دعا کو بالکل قریب سے سن رہا ہے، اور میں جو ہے وہ اجابت دعا کے اعتبار سے وہ بالکل بالکل میرے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بلاغی نقطہ ہے جس کی وجہ سے قال ربی، یا ربی نہیں کہا، ربی، قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب، میرا کیسے میرا بیٹا جو ہے وہ کس طرح ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اس کی، حالانکہ وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ بیوی میری جو ہے وہ بالکل بانجھ ہے، اور میری کیفیت یہ ہے کہ وقد بلغت من الکبر عتیا، میں خود جو ہے وہ بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہوگا، یعنی کہ تم بھی اسی کیفیت میں رہو گے، تمہاری بیوی بھی اسی کیفیت میں ہوگی، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت جو ہے اس خوشخبری کو پورا فرما دے گا۔
قال كذلك قال ربك هو علي هين، آپ کے رب کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے لیے بالکل معمولی کام ہے، اور معمولی کام کیوں نہ ہو، اس سے پہلے وقد خلقتک من قبل، اس سے پہلے ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا ہے، حالانکہ ولم تک شیئا، تم تو کوئی چیز ہی نہیں تھے، عدم سے تمہیں جب وجود بخشا ہے، تو اب یہ یحییٰ کو پیدا کرنا ہمارے لیے کب مشکل کیوں ہے؟ اللہ اکبر. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور تم تو کچھ بھی نہیں تھے، مطلب یہ ہے معدوم تھے، جس طرح وہ سورہ انسان کے شروع میں ہے نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، ہاں هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا ہے آگے احسان الہی بھائی؟ جی سر هل اللہ اتى تعالی على علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا لم مذکورا. يكن شيئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، معدوم تھا. اچھا جی، قال رب اجعل لي آیہ، اب انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے، تاکہ اس نشانی کے ذریعے کچھ تسلی بھی رہتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. قال رب اجعل لي آیہ، انہوں نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، آیت نشانی آپ کے لیے اس کی یہ ہے کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، باوجود صحت مند ہونے کے، باوجود اس کے کہ آپ صحت مند ہوں گے پھر بھی آپ 3 دن تک لوگوں سے ہم کلام جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ خود سے ان کو روزہ رکھنے کا کہا گیا، لیکن وہ پھر بات اتنی بنتی نہیں ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے گفتگو سے روک دیا 3 دن کے لیے. اب یہ جو دعوت ہے، دعوت اور تربیت، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ ایسی ذمہ داری ہے کہ اس کیفیت میں بھی زکریا نے اس کو ترک نہیں کیا. یعنی کہ بولنے پہ پابندی لگ گئی تو کوئی بات نہیں، بولنا بند ہو گیا تو انہوں نے پھر اور طریقہ جو ہے وہ استعمال کر لیا. تو فخرج علی قومہ من المحراب، وہ اپنے محراب سے اپنی قوم کی طرف نکلے، اپنی قوم پر جو ہے وہ نکلے، اور پھر کہا کہ فاوحا الیہم، اور پھر ان کی طرف اشارہ کیا، اشارے سے ان کو کہنے لگے کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی پوچھیں. سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایسا تھا کہ وہ بول نہیں سکیں گے، یا پھر جی جی جی، سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اور کس اللہ کی تعالیٰ طرف کی سے ہو طرف سے سکتا ہی تھا نا کہ وہ بول نہیں سکیں. جی ہے؟ جی جی، اور کس کی ٹھیک. طرف سے ہو سکتا ہے؟ کیا نہیں تھا؟ مطلب یہ کہ یعنی خود انہوں نے بولنا ترک کی. نہیں نہیں، میں نے یہ بتایا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. نہیں مطلب دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے نا کہ وہ خود بولنا 3 دن کے لیے چھوڑ دیں. نہیں نہیں، اس میں نشانی کی کیا صورت ہوگی پھر؟ اگر خود سے بولنا چھوڑ دیں تو پھر قال جی رب اجعل لی آیہ، جی نہیں نشانی وہ اس تو میں نہیں کیا ہوگی. ہوگی؟ ہاں تو بس یہی بات ہے نا. جی نہیں. جی امجد بھائی. شیخ صاحب یہ جو بتایا کہ فأوحا الیہم، یہ وہی حضرت زکریا کی طرف کی گئی تھی یا نہیں وہ نہیں قوم نہیں کی نہیں، طرف کی گئی تھی؟ کیونکہ اوحا الیہم الیہم جو اشارہ ہے کیا، اشارہ کرنا، اوحا الیہم اشارہ کرنا، وہی نہیں، اشارہ کرنا. ٹھیک ہے، وہ اوحا یوحی ایحا ان، اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، مادہ وہی ہے لیکن اشارہ کرنے کا معنی ہوتا ہے. فأوحا الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. اب جو ہے نا وہ کلام میں حذف ہے، کلام میں حذف ہے. کلام میں حذف ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یعنی کہ بیچ میں سے بہت ساری باتیں حذف ہوتی ہیں اور پھر آگے ایک نئی بات جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا فاسٹ فارورڈ ہو جاتا ہے کام. اب دیکھیں یحییٰ جو ہے وہ پیدا ہو گئے، پھر پیدا ہو کر جو ہے وہ بڑے ہوئے، جوان ہو گئے. اب جب جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے تو کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا یحییٰ اے یحییٰ خذ الکتاب، تورات کو تھامے رکھیے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھیے. وآتیناہ الحکم صبیا،
ہم نے ان کو جو ہے وہ بچپن ہی سے سمجھداری عطا کر رکھی تھی، بچپن ہی سے ہم نے ان کو سمجھداری عطا کر رکھی تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور نرم دلی بھی اپنی جانب سے عطا کر رکھی تھی اور وہ پاکیزگی عطا کر رکھی تھی، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور سرکش اور نافرمان قسم کے بالکل بھی نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان تمام مواقع پر اس پر سلامتی ہو کہ جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ فوت ہوگا، جس دن اس کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، ان تمام موقعوں پر اس پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن مواقع پر انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس موقع پر انسان سب سے زیادہ عاجز ہوتا ہے۔ یوم ولدہ، جس دن انسان پیدا ہوتا ہے، جس دن انسان جو ہے وہ، اللہ اکبر کبیرہ، جس دن انسان مرتا ہے اور جس دن انسان کو دوبارہ سے اٹھایا جائے زندہ کیا جائے گا۔ جی احسان بھائی۔ جی سر، میرا سوال تھا کہ یہ جبار لفظ اس میں ہے نا، یہ معنی کیا گیا سرکش، ہاں جی تو وہ اللہ تعالیٰ کا تو نام بھی تو ہے نا، جبار الجبار جو ہے، جی تو جی، اس کا مطلب کہ کیا معنی بنے گا سر؟ نہیں کیا اس معنی کا کیا معنی جائے اور ہے، اس کا معنی اور ہے۔ گا؟ ہاں جی سر، بتا دیں۔ بتا دیا نا، یہ اس والے کا بتا دیا جو میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ والا اچھا تو میں پڑھا نہیں رہا۔ بارک اللہ فیکم۔ ہر سوال کا جواب نہیں مل سکتا بھائی، ٹھیک ہے جی سر۔ ٹھیک ہے۔ خضر اور موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے نا؟ ہاں جی احسان بھائی، خضر اور موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے نا؟ جی سر بالکل۔ پڑھا ہے نا؟ ایک دفعہ ہو گیا آپ کا اب، ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جی سر۔ نہیں پوچھ سکتے ہیں یار آپ کو، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جواب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا جی، وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، یہ جو ہے نا یہ بھی علم پر صبر کرنے کی تربیت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ الصبر علی العلم، الصبر علی التعلم، تعلم پر صبر کرنا۔ آپ نے امام اعمش کا نام سنا ہے؟ امام اعمش کا، اعمش، جی سر، تابعی ہیں غالباً۔ ہاں، یہ امام اعمش جو ہے نا یہ بہت بڑے محدث تھے، لیکن یہ اپنے طلبہ پر بہت سختی کرتے تھے، اور ایسی عجیب و غریب سختی بھی کرتے تھے کہ آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میں ان کو جو ہے نا وہ میں ان کی تربیت کر رہا ہوں کہ یہ علم پر صبر کریں، اور انہوں نے نا ایک گھر کے باہر ایک کتا رکھا ہوا تھا انہوں نے، جب ان سے پڑھنے کے لیے طلبۃ العلم آتے تو وہ کتے کو ان کے پیچھے لگا دیتے تھے۔ تو جب وہ کتا فوت ہو گیا، مر گیا کتا، تو پھر ایک دن طلبۃ العلم آئے ان کے گھر، تو انہوں نے دیکھا کہ آج تو استاد جی کے گھر کے باہر بالکل سکون ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ استاد جی اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ مات الذی کان یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر، وہ مر گیا ہے جو تمہیں معروف کا حکم دیتا تھا اور تمہیں منکر سے روکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں اس طرح کے۔ تو بہرحال وہ اپنے طلبہ کو علم پر صبر جو ہے نا اس کی تربیت وہ بڑی زیادہ کرتے تھے، کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کرتے تھے، لیکن جو ہے وہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، اب جو ہے وہ مریم کا تذکرہ ہے، اور ان کی عبودیت کا، عبدیت کا تذکرہ ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محتاج تھیں، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبودیت کہ وہ بھی اللہ کے محتاج تھے، اللہ کے بندے تھے، معبود نہیں تھے، اس کا تذکرہ ہوگا۔ مریم جو ہیں یہ اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور عورتوں میں سب سے افضل عورت ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کا تذکرہ بھی کر دیجئے کتاب میں، کہ اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیہ،
جب وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو گئیں، الگ ہو گئیں، شرقی مکان شرقی کی طرف، یعنی کہ مشرق کی جانب ایک جگہ پر، فاتخذت من دونہم حجابا، اور لوگوں سے جو ہے وہ حجاب میں چلی گئیں، تو فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے ان کی جانب جبریل کو بھیجا، اپنی روح، یعنی کہ مراد جبریل ہے، روح اللہ، یہاں پر مراد عیسیٰ نہیں ہے، یہاں پر مراد روح الامین ہے۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ان کے سامنے پورا ایک انسان بن کر جو ہے وہ ان کے سامنے آئے، کیونکہ فرشتے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے جو ہے وہ انسانوں کی حالت میں آ سکتے ہیں، آتے ہیں، اپنی وہ فرشتے کی کیفیت میں جو ہے وہ نہیں آتے۔ فتمثل لها بشرا سویا، وہ پورا ایک مرد بنے، مرد کی صورت میں، ایک انسان کی صورت میں جو ہے وہ ان کے سامنے آ گئے۔ اب جو ہے وہ تنہا تھیں ادھر، اور وہ لوگوں سے جو ہے وہ حجاب میں تھیں، اور وہاں پر ایک دم سے ایک مرد آ گیا، تو ظاہر ہے کہ گھبراہٹ جو ہے وہ ہو گئی اچانک سے۔ تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منکا، میں رحمان کی پناہ طلب کرتی ہوں آپ سے، آپ کے شر سے میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ ان کنتا تقیا، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو مجھ سے دور رہیے، میرے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال، جواب میں انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں تو صرف رب کا پیغام رسا ہوں، میں تو رب کا پیغام رسا ہوں، اور اسی لیے آیا ہوں کہ لأہب لک غلاما زکیہ، کہ اس کی جانب سے یہ پیغام آپ کو پہنچا دوں کہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ عطا کرنے والا ہوں۔ لأہب لکی، یہ اہبا کا فاعل کون ہے؟ جبریل ہیں یا اللہ اللہ؟ تعالیٰ۔ لیکن کہہ تو جبریل رہے ہیں نا۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ سر یہ آپ نے بتایا تھا کہ مطلب اسلوب ہوتا ہے یہ زبانوں کا، جیسے آپ نے اگزامپل دی تھی کہ مطلب جو بہار ہے وہ اس نے سبزہ اگا دیا، تو اصل میں وہ نہیں اگاتی، وہ سبب بنتی ہے۔ سر اس میں یہ بھی ہے نا کہ جو نعمتیں ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف ہم ریفر کریں گے، اور جو کوئی خامیاں کوتاہیاں نہیں اس کو دیکھیں، اپنی میری طرف۔ بات سنیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، اور اسی لیے کہ لأہب لکی غلاما زکیہ، کہ آپ کو میں ایک پاکیزہ بیٹا جو ہے وہ عطا کر دوں۔ پر اس میں رسول کے اندر ہی وہ میسج ہے نا کہ مطلب اللہ کا میسنجر اللہ کی طرف سے حکم لے کے آیا ہے۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم، زبردست۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں جب انہوں نے کہا نا کہ میں آپ کے رب کا رسول ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رسول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رسول جو ہوتا ہے وہ بذات، پیغمبر، میسنجر۔ ہاں میسنجر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کسی کا پیغام لے کر آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انما انا رسول ربک، میں آپ کے رب کا رسول ہوں، اور وہ جو پیغام جو میں لے کر آیا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لأہب لکی غلاما زکیہ۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر آ گئی۔ اصل میں یہ بات اسی لیے میں نے کی ہے کہ بعض لوگ نا یہ آیت یا اس طرح کی بعض اور دیگر آیات کو پیش کر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ غیر اللہ بھی جو ہے وہ اولاد دینے پر قادر ہے، یا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا ہے، اوپر کہا ہے فارسلنا الیہا روحنا، ہم نے اس کو بھیجا، اور پھر یہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں انما انا رسول ربک، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ بس گمراہی ہے، اور اس طرح کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ انما انا رسول ربک، اور میں اسی لیے آیا ہوں کہ لأہب لکی غلاما زکیہ، آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دے دوں، آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ قالت، اب سبحان اللہ وہ کہنے لگیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہائے ہائے، قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، کہنے لگی میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میرا بیٹا کیسے ہوگا، یہ کوئی بات ہے؟ ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کبھی کسی بشر نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بشر نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا زندگی بھر؟ جی سر جو جائز رشتے ہیں وہ تو لگا سکتے ہیں نا، یہاں مراد شوہر کی طرف سے ہے۔ ہاں جی،
یہاں پر مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا تو وہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک کسی انسان نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگرچہ الفاظ کا معنی یہ بن رہا ہے، لغوی معنی یہ بن رہا ہے، لیکن مراد معنی یہ نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو یہ بات کہی ہے کہ جی سر۔ جو کلام کے اسالیب ہوتے ہیں، اسالیب کلام، ان کی معرفت کے بغیر درست معنی اور درست یعنی کہ جو قائل کی مراد ہے اس تک پہنچنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اسالیب کلام کی معرفت بہت ضروری ہے، اسی لیے بغیر عربیت کی مہارت کے، بغیر عربیت اور جو عربی سے متعلق علوم ہیں جس کے اندر جو ہے وہ عرب کے اسالیب، لغت کے جو اسالیب ہیں مختلف، اور جو یعنی کہ جو اصل عرب تھے وہ کس طرح الفاظ کو استعمال کرتے تھے، وہ الفاظ کو کن کن معنی میں استعمال کرتے تھے، ان کے ہاں جملے جو ہے وہ کس طرح استعمال ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کی معرفت کے بغیر یہ سمجھنا کہ کتاب و سنت کا درست فہم جو ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ مستحیل ہے، ناممکن ہے۔ قالت ان یکون لی غلام، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان میں سے اکثر یعنی کہ شاید 90% جو ہے وہ ان کا سبب لغت عرب کی معرفت نہ ہونا ہے، یا لغت عرب سے تعلق جو ہے وہ اس طرح نہ ہونا ہے کہ جس طرح ہونا چاہیے۔ عربی کی کمزوری کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، عربیت کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو اسی لیے یہ عربیت میں مہارت حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور جس قدر انسان عربیت کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے وہ یعنی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سمجھے کہ یہ میں کوئی ایسی چیز سیکھ رہا ہوں یا ایسی چیز حاصل کر رہا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انسان جب جاہلی اشعار پڑھ رہا ہے یا عربی کے علوم دیگر پڑھ رہا ہے یا عربی کا ادب پڑھ رہا ہے، اور اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ بعض چیزیں بظاہر ایسی ہوتی ہیں جو کہ غیر اخلاقی لگتی ہیں، جس طرح امراء القیس وغیرہ کے قصیدے ہیں، ان کے اندر عشق و محبت کی داستانیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو اردو کا ماحول یا ہماری جو اردو زبان کا مزاج ہے اس کے اوپر تھوڑی سی حیا غالب ہے، یا اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ تکلف ہے، لیکن جو عربی کا لٹریچر ہے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ عربی زبان کے مزاج کے اوپر بے تکلفی ہے، بے تکلفی غالب ہے، اس کے اندر اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم اردو میں ان کو ترجمہ نہیں کر سکتے، اردو میں وہ چیزیں نہیں چل سکتی، عربی ادب کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں، عام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسا مضمون عربی کے اشعار کے اندر بیان ہو جاتا ہے کہ جو یعنی کہ بہت ہی زیادہ کھلی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک انسان جب وہ چیزیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ چیزیں بھی انسان جب پڑھ رہا ہے تو یہ مت سمجھے کہ میں کوئی ایسی چیز پڑھوں کہ جو کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب عربی کا ادب، عربی کا لٹریچر، جاہلی شعراء کا کلام، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے انسان کتاب و سنت کے فہم پر مدد لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کتاب و سنت کے خادم علوم ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل کرنا وہ بذات خود جو ہے وہ قربت اور نیکی کا باعث ہے۔ اچھا جی، قال انما، کہاں پہنچ گئے؟ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی نے چھوا بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو جسمانی تعلق جو ہے وہ میرے ساتھ کبھی کسی نے قائم ہی نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ قال کذالک، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا، آپ اسی کیفیت میں رہیں گی، لیکن اس کے باوجود ایسا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ قال ربک هو علی ہین، جبریل نے کہا آپ کے رب کے لیے یہ چیز بالکل معمولی ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور ایسا ہم اس لیے کریں گے کہ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، ایسا ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک رحمت بنا دیں کیونکہ ان کو نبی بنائیں گے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات جو ہے یہ طے شدہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب فَحَمَلَتْهُ، اب یہ ہوا کہ ان پر جو ہے وہ انہوں نے پھونک ماری، اور جو ہے وہ پھونک کے ذریعے ان کو حمل ٹھہر گیا، فَحَمَلَتْهُ، تو اب انہوں نے ان کو اٹھا لیا، یعنی کہ حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اب وہ ان کو اٹھائے ہوئے جو ہے وہ ایک دور کے مکان کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ اس کا اندازہ جو ہے نا وہ کرنا بھی مشکل ہے، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر جو ہے وہ ولادت کا وقت قریب آ گیا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ جو ہے وہ جس طرح عام خاتون جو ہے وہ پریگننسی کا پیریڈ گزارتی ہیں، اسی طرح جو ہے انہوں نے بھی وقت گزارا، اور پھر یہ اس کے بعد کی بات ہے، واللہ اعلم۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ان کو جو درد ذہ ہے، درد ذہ جو ولادت کے وقت کی تکلیف ہے، وہ ان کو لے آئی، اس کو کہتے ہیں مخاض، مخاض جو ہے کہتے ہیں درد ذہ کو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذہ جو ہے وہ ان کو کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آئی، اللہ اکبر۔ قالت، اور وہ یہ کہنے لگی، یہ جو کلمات ہیں یہ بتاتے ہیں اس وہ جو آزمائش ہے اس کی سنگینی کو اور اس کی جو سنجیدگی ہے اس کو بتاتے ہیں۔ قالت، وہ یہ کہنے لگی، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں اس وقت آنے سے پہلے مر گئی ہوتی، اس وقت کے آنے سے پہلے میں مٹ گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں بھلا دی گئی ہوتی، بھول بھال گئے ہوتے مجھے لوگ، اور یہ وقت جو ہے وہ میرے اوپر نہ آتا۔ مطلب وہ اس سارے جو صورتحال ہے اس کے بعد جو لوگوں کی طرف سے الزام تراشی ہوگی یا ان کے بارے میں جو باتیں کی جائیں گی، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ یہ کلمات جو ہے وہ کہنے لگے۔ اب فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، اب یہاں پر فناداہا سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد بعض لوگ کہتے ہیں کہ مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن پیچھے چونکہ جبریل کا تذکرہ ہو رہا ہے تو جبریل ہی مراد ہے۔ فناداہا، ان کو جبریل نے آواز دی، من تحتہا، نچلی جانب سے، یعنی کہ تھوڑا سا پرے سے، کہ اللہ تحزنی، پریشان مت ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے جو ہے وہ آپ کے نیچے کی طرف جو ہے وہ ایک چشمہ جو ہے وہ چشمہ جاری کر دیا ہے۔ سریا بہتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد سردار ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہی ہے کہ اس سے مراد پانی کا چشمہ ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَهُزِّي إِلَيْكِ، اور اپنی جانب ہلائیے، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس کھجور کے تنے کو، تو تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ جو تنا ہے یہ آپ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، تازہ کھجوریں اس سے آپ کے اوپر گرنے لگ جائیں گی۔ یہ بھی بطریق کرامت تھا، ٹھیک ہے، یہ بھی کرامت کے طریق پر تھا، یہ سارا معاملہ ہی کرامت کے طریق پر ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، اب آپ کھائیے پیئے، اب یہ کھجوریں کھائیں اور یہ جو پانی ہے اس کو پیئے، وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اگر آپ دیکھیں انسانوں میں سے کسی ایک کو بھی، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اشارہ کر دیجئے کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی ہوئی ہے روزے کی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج میں کسی بندے سے بھی بات نہیں کروں گی، کسی انسان سے آج میں کلام نہیں کر سکتی۔ فقولی کا کیا مطلب معنی کیا میں نے؟ فقولی کہ اشارہ کیجیے لوگوں اشارہ کو، کر دیجئے۔ یہ لنک کیوں کیا، یہ معنی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ ذکر ہے نا کہ لوگوں سے کلام نہیں کرنا۔ ہاں جی، تو اگر قولی سے مراد یہ ہو کہ کہہ دیجئے، تو پھر تو بات تو کر لی نا لوگوں سے، گفتگو تو کر لی، ہم کلام تو ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو قالا جو ہے یہ اشارہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، احادیث کے اندر بھی اس طرح کا استعمال جو ہے وہ قالا کا ہوتا ہے، اشارہ کرنے کے معنی میں، قالا بیدہ، ہاتھ سے اشارہ کرنا۔ جی پوچھیں۔ سر یہ جو اس طرح یہ کہا گیا کہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گی، مطلب میں نے روزہ رکھا ہے تو میں کسی سے بات نہیں، ہوں تو کیا یہ پرانی جو بھی بنی اسرائیل کے ٹائم پہ روزہ میں یہ بھی شامل تھا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، یا یہ صرف اسپیشل کرامت کے، یا پھر اس طرح کے سینس نہیں میں نہیں ہے نہیں، جیسے حضرت زکریا کو یہ کہا، اس طرح حضرت یہ مریم روزہ کو ہوتا کہا؟ تھا نا، پہلی امتوں کے اندر یہ روزہ ہوتا تھا خاموشی کا روزہ، ٹھیک ہے، پہلی امتوں کے اندر یہ خاموشی کا روزہ مشروع تھا، اور پھر اس امت کے اندر جو ہے وہ خاموشی کا روزہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن روزے کے اندر جو ہے وہ فضول گفتگو، یا جو جس طرح کے احادیث کے اندر آتا ہے چغل خوری، غیبت وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان کو جو ہے وہ منع رہنے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ خاموشی کا روزہ اس امت کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، پہلی امتوں کے اندر تھا۔ جی بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، چلیے بات شاید سمجھ، اسی لیے محاورہ بھی ہے وہ چپ کا روزہ۔ ہاں جی بالکل، چپ کا روزہ رکھنا، بالکل اسی لیے۔ چلیے انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔